اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ یہ پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کے آیات مبارکہ ہیں جو تلاوت کیے گئے ہیں۔ درس تفسیر قرآن انشاءاللہ باضابطہ جو ہے اب شروع ہو رہا ہے ان آیات کے ذریعے سے۔ اس درس کو شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو اس درس کے اندر اس مجلس میں حاضر ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ مسلم شریف کی حدیث شریف ہے یہ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِّيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ اس کے معنی ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھروں میں جب لوگ کسی گھر میں مجتمع بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ویتدارسونہ اور تلاوت کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یتدارسونہ یعنی قرآن مجید سے سبق حاصل کرتے ہیں، سبق لیتے ہیں، ایک دوسرے کو سبق یاد دلاتے ہیں۔ درس کے معنی سبق کے ہیں۔ یتدارسونہ بینہم تو آپس میں ایک دوسرے کو قرآن مجید کا درس، قرآن مجید کی تذکیر، اس کے نصیحت کی باتیں کی جاتی ہیں آپس میں بیٹھ کے، کوئی بھی مجلس ہو جائے۔ فرمایا بینہم الا نزلت علیہم الرحمت، ان کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتے رہتی ہے جب تک وہ مجلس باقی ہے اور اس میں اللہ کے کلام کو سنایا جا رہا ہے، اس پہ غور و فکر کیا جا رہا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے ان کو کھول دیا تھا۔ اور وغشیتہم الرحمت، اللہ کی رحمت جو ہے ان کو ڈھانک لیتی ہے، گھیر لیتی ہے کہ چاروں طرف سے۔ وحفتہم الملائکہ، اور اسی طرح اللہ کے فرشتے جن کو شغف ہے کہ اللہ کے کلام سننے کی، فرشتوں کو بھی شغف ہوتا ہے کہ قرآن مجید سننے کی، جیسے کہ قرآن میں آیا کہ جنات قرآن سنے تو انہوں نے جیسا قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنا، اسی طرح فرشتے بھی جو نا اللہ کے کلام کو سننے کے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، بڑے متمنے ہوتے ہیں، وہ ان کو آرزو ہوتی ہے ایسے مجلس کو جناب علی وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں فرشتے، کہاں اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، خالص قصے کہانیاں نہیں، خالص اللہ کا کلام جہاں پہ پڑھا جا رہا ہے کہ فرشتے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں آ کے، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو سنتے ہیں وہ۔
اور اس کے بعد اللہ فرمایا کہ ان کا مقام کیا ہے اس مجلس کا. اللہ فرماتے ہیں وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ عرش الہی پہ ہے اور اس اللہ کے فرشتے عرش الہی کو جو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ کے عبادت میں ہیں وہ فرشتے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس مجلس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے. اتنی بڑی جو ہے اس کی افضلیت ہے قرآن مجید کی، چونکہ اللہ کا کلام ہے یہ. اسی لیے قرآن مجید کو سننا، سمجھنا، پڑھنا، تلاوت کرنا، اس کو آپ معمولی عمل مت سمجھیے. سب سے افضل العبادہ جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہی ہے اصل میں. تو یہ اللہ کا خالص کلام ہے یہ قرآن. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دی ہے کہ اس مجلس کا بڑا ہی یعنی اللہ کے پاس ذکر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کا ذکر ان فرشتوں میں کرتے ہیں. دیکھو ایک بندے بیٹھے ہوئے میرے کلام پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں. ایک دوسری حدیث بھی آتی ہے، اس میں چھوٹی سی حدیث ہے کہ یہ بھی صحیحین کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن کا علم حاصل کرے اور اس علم کو پھیلائے، دوسروں کو بھی بتائے، سکھائے قرآن کا. تم میں سے بہترین آدمی ہے وہ. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسانوں میں سب سے بہترین کیا ہے. پھر ظاہر ہے کہ یہ بات کہ قرآن جب اللہ کا کلام ہے تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی کلام ہیں ان سب سے افضل ہی ہوگا نا یہ. اور اس کے سینے میں جس کے ذکر میں جناب علی جب اللہ کا کلام ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے بڑا فضیلت والا عمل ہوگا وہ تلاوت قرآن کا. تو اس کی بھی بات فرما دی گئی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ لوگ ہیں جو خود قرآن علم کا سیکھتے ہیں، اس کا علم حاصل کرتے ہیں، وعلمہ اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. اس کام میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ قرآن کا سیکھنا، سکھانا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کے معنی اور مطالب کے اوپر غور و فکر کرنا، یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا سو انسانوں میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں. ایک تیسری حدیث آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے ایک بات کہی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے دل اور دماغ میں قرآن یا قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے وہ کیا ہے، ایک ویران گھر ہے. فرمایا اجڑا ہوا گھر. فرمایا کہ اس کے بعد فی جوفہ لیس القرآن کہتے ہیں. تو ایک اجڑا ہوا گھر ہوتا ہے نا جس کے اندر کوئی لوگ بستے نہیں، آباد نہیں ہوتے، ویران ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مومن بھی ہے لیکن اس کے سینے میں قرآن یا قرآن کا کوئی حصہ نہیں ہے تو پھر وہ اس کا دل بھی ایک ویران گھرانہ ہے. وہ بھی ایک تشبیہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا ہے. اور بھی ایک دوسری روایات ہمارے سامنے آتی ہیں کہ حشر کے میدان میں جو والدین اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھاتے ہیں، ان کا پورا دلچسپی ہوتی ہے کہ میری اولاد قرآن پڑھے، قرآن سمجھے اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی ڈھالے. تو اللہ خوشخبری دیا کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو ایک ایسا تاج پہنائے گا کہ اس تاج کی جو روشنی ہوگی نا سورج سے بھی زیادہ ہوگی. ان کے والدین کو انعام میں دیا جائے گا کہ چونکہ تم نے کلام اللہ کی خدمت کی ہے اپنے اولاد، پھر اسی طرح وہ اپنی اولاد کو، پھر اسی طرح وہ اپنی اولاد کو، ساری چیزیں. تو آگے بڑھنے سے پہلے اس کے کچھ فضیلت کے سلسلے میں یہ روایت میں نے رکھی ہیں آپ کے سامنے قرآن مجید کی. اب ہم انشاءاللہ باضابطہ جو ہے اس کا درس تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. سورۃ البقرہ یہ ایک سورت ہے اور سورت کا نام ہے البقرہ. بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں. کسے؟ گائے کو. تو سورۃ البقرہ کے اندر ایک رکوع میں تفصیل سے گائے کا ذکر آیا، وہ اپنے مقام پہ اس کی تفسیر ہوگی. تو اسی نسبت سے اس سورت کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ البقرہ. تو اسی نسبت سے سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے. اور یہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے، 2.5 پاروں کے اوپر مشتمل ہے. اس سے بڑی کوئی سورت نہیں ہے. قرآن کی سورتیں بڑی بڑی بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی ہیں. 3 آیات کے اوپر بھی ایک سورت ہوتی ہے جیسے سورۃ العصر ہے،
3 ही आयत है उसकी, लेकिन एक सूरत है पूरी। इसी तरह सूरतुल बकरा 2.5 पारे 40 रुकू पे फैली हुई है, वो भी एक सूरत है पूरी की पूरी। इस तरह कुल मिला के कुरान मजीद के जो सूरतें हैं छोटे और बड़े मिला के वो कितने हैं? 114 सूरतुल फातिहा से शुरू होते हैं और वन्नास पे ख़त्म होती हैं। 114 सूरतें हैं छोटी और बड़ी मिला के, और सबसे बड़ी सूरत यही है सूरतुल बकरा। सूरतुल बकरा के मुतालिक आपको एक अहम बात बतानी ये है, चूँकि ये सबसे बड़ी सूरत है इसीलिए कुरान मजीद के अंदर जितने मज़ामीन जितने मसाइल बयान किए गए हैं ना, सूरतुल बकरा में इजमाली तौर पे वो सारे अहकामात इसके अंदर हैं सूरतुल बकरा के अंदर। फिर उसके बाद उसकी तफसीलात सूरह आल इमरान से शुरू होती हैं, लेकिन जो मसाइल हैं जो कुरान बयान करता है ना 114 सूरतों में, उसके बुनियादी मसाइल सूरत इसके अंदर है सूरतुल बकरा के अंदर। अगर कोई आदमी गौर व फिक्र के साथ अगर सूरतुल बकरा पढ़ लेता है तो भाई यूँ समझ लीजिए कि वो कुरान मजीद का तकरीबन हिस्सा समझ में आ जाएगा उसको कि कुरान में अल्लाह क्या चाहते हैं, क्या अहकामात दिए हैं। ये भी एक बात है। अच्छा, अब सूरतुल बकरा हम तरतीब से जो बात कहेंगे कि हम सूरह फातिहा पढ़े थे, जो अल्लाह तबारक व तआला की सिखाई हुई एक दुआ थी। क्या थी? दुआ। उसका नाम था सूरतुल फातिहा, जिसके माने खोलने के हैं। क्या करने के? खोलना, आगाज करना, इब्तिदा करना। क्योंकि अब इसी से कुरान मजीद खुलती है सूरतुल फातिहा, और तिलावत भी इसी सूरत से शुरू होती है। इसका नाम सूरतुल फातिहा, इसके और कई नाम थे जो गुज़रता सूरतुल फातिहा के तफसीर में गुजर चुके हैं। अब सूरतुल फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला से हमने एक दुआ की थी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते की हिदायत दे। क्या दुआ की थी? सीधे रास्ते की हिदायत दे। और उसके तफसीर में हमने फरमाया था कि वो रास्ता जिस रास्ते पे जो लोग चले अंबिया कराम हैं वो कामयाब हो गए, वो लोग उसके अंदर सिद्दीकीन है, शोहदा है, सालिहीन है। ये अल्लाह से हमने दुआ की थी और बड़े तड़प के साथ हमने दुआ की थी। या कनाबुदु या कनस्तीन के बाद हमने जो मांगा अल्लाह से, अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, तो हमने क्या मांगा था? वहाँ पे कोई और ने दुनिया नहीं मांगी थी, हमने कोई दुनिया की दौलत नहीं मांगी थी। क्या मांगी? फौरी हमने हिदायत मांगी। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है हिदायत। एक आदमी के पास सब कुछ है, दुनिया का साजो सामान, दुनिया का बड़ा रईस है, तख्त ताज का मालिक है, अगर उसके पास हिदायत नहीं है तो फिर उसको कामयाब भी नहीं है और फिर वो आखिरत में उसका मामला जो है फिर वो नजात भी नहीं पा सकता। सब कुछ है लेकिन हिदायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, हिदायत के साथ है, वो मबरूक है उसके लिए। अल्लाह के दुनिया के अंदर उसको वो सारी चीज़ें मिली हुई हैं और साथ में वो हिदायत भी उसके पास मौजूद है, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की जो है मदद है उसके साथ। लेकिन हिदायत नहीं है और दुनिया में बड़ा तरक्की कर रहा, बुनियाद के अंदर उसके बड़ी शोहरतें हैं, दुनिया का बहुत माल कमा लिया है, जायदादें बना लिया है, लेकिन हिदायत नहीं है उसके पास, हिदायत की नेमत से महरूम है, तो समझ लीजिए आप कोई चीज़ भी उसके पास नहीं है फिर। क्योंकि सारी चीज़ें कल काम आने वाली नहीं है, कल जो काम आने वाली चीज़ है वो हिदायत ही है असल में। इसीलिए हमने अल्लाह से क्या मांगा वहां पे? पहले अल्लाह तू हमारी मदद कर। फौरी कहा हमने, क्या मदद कर? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमारी मदद ये है कि सिरात मुस्तकीम पे ले चले हमें। ये हमने अल्लाह से खास तौर पे मांगा था और बतौर नमूने के हमने सिरात मुस्तकीम क्या है उसकी भी हमने अल्लाह से बात रखी थी। वो सिरात मुस्तकीम जो अंबिया कराम का तरीक़ा था, सिद्दीकीन का था, शोहदा का था, सालिहीन का था, उस पे चला, हमने उस पे कायम रख। और हमने ये भी अल्लाह से मांगा था, अल्लाह गुमराह लोगों से हमें महफूज रख। तो गुमराह लोग क्या थे? गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, उसकी बात भी आई कि वो उनसे महफूज रख हमें, गुमराह लोगों के रास्ते। ये दुआ हमने की थी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ। बहरहाल हमने जो दुआ मांगी थी, यूँ समझ लीजिए अब आपके अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर लिया और ये सूरत से पूरी कुरान जो उसका आप जवाब समझ लीजिए अब एक मोटे अंदाज में। अब यहाँ से आपको हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, पूरी कुरान में आपको जरा इसकी डिटेल, इसके तफसीलात मिलेंगे। अंबिया कराम का जिक्र मिलेगा, सहाबा कराम का जिक्र मिलेगा इसके अंदर, ताबईन का मिलेगा इसके अंदर, और सल्फ़ सालिहीन का इसके अंदर जिक्र मिलेगा कुरान के अंदर। तो ये सब क्या हिदायत की बात है। फिर उन कौमों का भी जिक्र मिलेगा
جو قومیں جناب علی گمراہ ہو چکی ہیں اور پھر ان کا حشر کیا ہوا، ان کی تباہی اور بربادی کیسے ہوئی، اس کا بھی تفصیل سے ذکر جو ہے اس میں بتایا گیا۔ اب پڑھتے ہیں فرعون کا ذکر ملتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ملتا ہے، نوح علیہ السلام کا ملتا ہے، اس کے اندر صالح علیہ السلام ہے، اور اسی طرح شعیب علیہ السلام میں مختلف پیغمبروں کے ذکر، ان کی قوموں کا ذکر آیا۔ جب ان تک نبی پہنچے ہدایت لے کے تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو پھر ان کا حشر کیا ہوا، پھر وہ بھی اس کے اندر ہوگا۔ اب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پھر اگر وہی چیزیں اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہمارا بھی معاملہ اللہ کے ساتھ پھر وہی ہوگا۔ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں سمجھا ہے۔ تو قرآن جو ہے کیا ہے، اب یہاں پہ پہلے ہم شروع کرتے ہیں الف لام میم۔ قرآن مجید کے کچھ صورتوں کے آغاز میں جو اس قسم کے حروف آئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ مقطعات کے معنی الگ الگ حروف۔ اب کیا ہے، 3 حروف الف، الگ الگ پڑھ رہے ہیں ہم اس کو، الف لام میم، الگ الگ پڑھے اس کو۔ جن حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حروف مقطعات۔ قرآن مجید کے جیسے کہ سورہ یاسین آتا ہے نا، شروع میں وہاں سے شروع ہوتی ہے قرآن، ہے نا۔ اسی طرح سواد، سورۃ السواد، ایک ہی لفظ سواد، ایک حرف ہے وہاں پہ اس کے بھی۔ اسی طرح قاف، سورۃ القاف ہے، قاف، وہاں پہ بات آئی۔ اسی طرح سورۃ نون، سورہ قلم میں بات آئی۔ تو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں، تو اپنے اپنے مقامات کے اوپر اس کی کچھ تشریحات ہوئیں گی، لیکن الف لام میم، اب اس سلسلے میں ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہے، ان کے کوئی معنی نہیں ہے، اور نہ تو کسی حدیث کی کتاب میں ہے اور نہ تو کسی عرب کی ادبی جو کتاب ہوتی ہے نا، بلاغت جو عربی کہا جاتا ہے، وہی کتاب میں کوئی ایسا اس کے اوپر اعتراض بھی نہیں ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ عربوں کے یہاں یہ طریقہ تھا تحریر کا۔ کیا طریقہ تھا؟ اگر آگے کا کوئی مضمون جو ہے اہم ہے، آگے جو معنی والا مضمون جو اہم ہے، تو اس سے پہلے اس قسم کے حروف لکھ کے پڑھنے والے کے ذہن و دماغ پہ اثر ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی کہ آگے کوئی خبر، بڑی خبر بھیانک آنے والی ہے، بہت قیمتی بات آنے والی ہے، تو انہیں الرٹ ہو جاتا تھا ایسے حروف پڑھنے سے۔ یہ بھی ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ اور ایسے اگر ہم سادے طور پہ بھی دیکھ لیں تو ویسے بھی کسی بھی حرف کے معنی نہیں ہوتے تنہا کے، نہیں ہوتے نا، الف با تا سا، اس کے کوئی معنی ہوتے ہیں؟ اے بی سی ڈی کچھ معنی ہیں اس کے؟ نہیں۔ یہ جب جملے بنتے ہیں معنی بن جاتے ہیں۔ اگر ہم الف لام میم ایک جملہ بنا دیں گے ہم یہاں پہ، کیا جملہ بنے گا اس کا؟ الف لام میم کو علم، اب معنی بن گئے اس کے۔ جیسے ہم ایک سورت پڑھتے ہیں چھوٹی، علم تری کیف فعل ربک، کیا ہوا، کیا ہے؟ الف لام میم وہاں بھی ہے، لیکن ہم وہاں پہ الگ الگ نہیں پڑھ رہے ہیں، ملا کے جملہ بنا رہے ہیں وہاں پہ۔ علم تری، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ یا وہی بات ہے، آگے جاؤ سوال، علم الف لام میم علم، تو یہ جملہ بن گیا۔ جملے کے معنی ہوتے ہیں، کوئی حرف کے معنی نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک خاص بات، ہر زبان میں یہ طریقہ رہا ہے، اسی لیے اس کے متعلق ذہن و دماغ میں کوئی شک و شبہات نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ اس قسم کے جو ہے نا حروف کیوں ہے بے معنی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس سلسلے میں کرنے والے، لیکن جب نزول قرآن کے وقت یہ جملے اس قسم کی صورتیں آ رہی تھی، اور سب سے بڑے اعتراض کرنے والے مکے میں جو مشرکین تھے، انہوں نے اس کے اوپر اعتراض ہی نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کوئی غلط بات نہیں تھی، ان کا طریقہ تھا یہ لکھنے کا، ہے نا، اسی لیے نہیں کیا اس کو۔ اگر یہ نیا طریقہ ہوتا اس زمانے میں تو اعتراض کرتے، پوچھتے رسول اللہ سے، بھائی یہ کیا ہے؟ بھائی بہت سارے چیزوں کو پوچھا انہوں نے، یہ کیا ہے؟ تو اسے بھی پوچھ لیتے اگر نیا طریقہ ہوتا۔ تو مطلب قدیم زمانے سے تہذیب چل رہی تھی ان لوگوں کی ادب کے اندر، زبان کے، اسی انداز میں قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے۔ اور کچھ مفسرین یہ بھی لکھے ہیں کہ یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے، پہلی بات اللہ کا کلام ہے، اور اس کے حروف جو ہے نا تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں، علم اللہ کا ہے۔ حروف کس کے ہیں؟ ہمارے ہیں۔ یہ الف بے اللہ نہیں بنائے، ہم بنائے سمجھنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بنائے ہوئے حروف سے ہی ہم یہ کلام نازل کر رہے ہیں۔ اگر تم میں واقع میں اگر قرآن غلط نہ آتا، اس کی ایک آیت بھی لا لو چیلنج کے لیے، ایک ہی بات بھی تھی اس کے اندر۔ یہ بات ہے سمجھنے کے لیے
قرآن مجید میں، کیونکہ ہم کو زیادہ گہرائی میں جانا نہیں ہے. ہم پہلے عرض چکے ہیں، ہم جو تفسیر شروع کر رہے ہیں اس میں قرآن مجید سے ہم وہ احکامات لیں گے زیادہ طور پہ جس کے اندر ہمارے لیے تذکیر ہے، عملی احکامات. اس کے بھی کچھ گہرائی میں جانا نہیں ہے، ڈیپ میں جانا ہے، بہت کوئی بڑے مفسر کی بات نہیں کرنی ہے، کوئی مفتی کی بات نہیں آنی ہے، کوئی عرب ادب کی بات نہیں کریں گے ہم یہاں پہ، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید سے آسان طریقے سے ہم قرآن مجید سے نصیحت حاصل کریں، اور ہماری تفسیر کا خلاصہ وہی زیادہ طور پہ ہوگا. اس کے اندر زیادہ طور پہ عمل کے اوپر، عملی احکامات کے اوپر ہم جو نا زیادہ زور دیں گے. اصل قرآن کا منشا بھی وہی ہے نا، وہی ہے. تو اب آئیے آگے کیا بات آ رہی ہے. الف لام میم مختصر سا تعارف ہو گیا اب آپ کا. اس کے بعد فرمائیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فی. دیکھیے ذالکا عربی زبان میں ذالکا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ وہ. حالانکہ یہاں پہ عربی زبان کے اعتبار سے حاضہ ہونا چاہیے تھا، یہ کتاب. حاضہ کے معنی یہ کتاب، لیکن کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ ذالکا وہ آ رہا. کیا بات ہے؟ کیوں یہ بات آ رہی ہے قرآن میں؟ حاضہ کی بجائے ذالکا کیوں آ رہا؟ تو اس میں زبان کے جو ماہرین ہیں جبکہ وہ لکھتے ہیں کہ کسی چیز کی اہمیت کو بتانا ہے تو اس کو دور کا جملہ اشارہ استعمال کیا. دیکھو وہ بہت خوب، دیکھو وہ، دیکھو ہاں اہمیت نہیں رہتی. دا ہوتا ہے نا عربی انگریزی زبان میں بھی آپ جانتے تھا، وہی ہے وہ. تو یہاں پہ وہی بات ہے کہ اب ہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ذالک الکتاب کے کیا کریں گے ہم؟ اب ہم اس کو ترجمے میں لائیں گے، یہ وہ کتاب ہے. کیا لائیں ہم ترجمہ کیا کریں؟ یہاں پہ کیا ہو رہا؟ ذالکا کے معنی بھی آ رہے ہیں وہ. یہ وہ کتاب ہے. کون سی کتاب ہے؟ یہ وہ کتاب سے مراد. اب یہاں پہ دیکھیے کیا جملے آ رہے بات کے اندر. ذالکا یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب جس کے اندر کوئی شک نہیں. یعنی کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ وہ کتاب نہیں عام کتابوں کی طرح، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اچھا اب یہاں دیکھیے اب کیا لگایا، ذالکا کے بعد کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ الکتاب. کیا ہے یہاں پہ؟ الکتاب. لکھا وہاں پہ الف لام ال کتاب. اس کے بعد تو کتاب کے ساتھ الف اور لام کا اضافہ ہو گیا یہاں پہ. تو اب اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کتاب کے معنی کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. آپ انہیں کتاب لا بولے تو کوئی بھی کتاب آپ اٹھا کے لا لیں گے آپ، ہے نا. لیکن ال لگانے کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کو کتاب لاؤ بولے تو کوئی مخصوص کتاب کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، وہ کتاب لاؤ. وہ بہت ساری کتابیں وہاں پہ لیکن وہ کتاب لاؤ آپ. ال مخصوص خاصیت کے لیے ہوتا ہے اس میں الف لام. اسی طرح پہلے سورۃ البقرہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں الف لام کا اضافہ. وہاں پہ پہلے تو تھا حمدللہ، لیکن ہم کیا پڑھے؟ الحمدللہ. حمد کے معنی تعریف کے ہے، عموماً کسی کی بھی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن وہاں پہ کیا کر دیا ہم؟ الف لام لگا دی، پہلے ال لگا دیا جس کے معنی پا دے گئے. اب تعریف صرف رب العالمین کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں، مخصوص ہو گئی بات. اسی طرح یہ بھی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فی، یعنی یہ وہ کتاب ہے، کتاب نہیں الکتاب ہے. یہ ایک مخصوص کتاب ہے یہ جس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. کس بات میں شک اور شبہ نہیں ہے؟ اس کو ایک آیت میں آتی ہے، سورہ سجدہ کی بھی پہلی آیت ہے ایک، وہاں پہ بھی الف لام میم آتا. الف لام میم تنزیل الکتاب من رب لا ریب فیہ من رب العالمین. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. سورہ سجدہ کی یہ آیت ہے پہلی الف لام میم کے بعد. تو وہاں کیا گیا؟ یہاں تو رب العالمین کا ذکر نہیں ہے لیکن وہاں رب العالمین کا ذکر ہے. فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. کس اعتبار سے شک نہیں ہے؟ رب کائنات کی طرف سے نازل کرنے میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ کلام رب کائنات کے ہونے کے سلسلے میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہمارا خالق ہے، جو اس کائنات کا پرورش کرنے والا ہے، یہ اس کا کلام ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. یہ بات ہے جو کہی گئی ہے نا. ایک بات سورہ یوسف میں، سورہ
यूनुस में भी आती है, फरमाया वमा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि व तफ़सीलल किताबि ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। ये कुरान कोई इफ्तरा झूठ बांधे हुए लोगों का नहीं है, मतलब कि घर के लिख दिए इंसान, नहीं, ऐसा नहीं है। फरमाया वमा काना हाज़ल कुरान अन युफ्तरा मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के अलावा, वलाकिन तस्दीक़ अल्लज़ी बैन यदैहि, ये वो किताब है कि इससे पहले आसमानी जितनी भी किताबें नाजिल हुई हैं उन सारे किताबों की तस्दीक करने वाली है। वो तफसीलल किताब, तौरात, इंजील, ज़बूर, जितने किताबें नाजिल हुई ना उन सारे तालीमात की तफसील कुरान में है। ला रैब फ़ीहि मिन रब्बिल आलमीन। फिर बात आ गई कि रब्बुल आलमीन की तरफ से होने में कोई शक और शुबा नहीं है। तीन बातें यहाँ पे अब शक के सिलसिले में। पहली बात तो ये है कि ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल होने में कोई शक और शुबा नहीं है। दूसरी बात ये है, जिस तरह ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है बिल्कुल उसी तरह आज तक महफूज होने में कोई शक नहीं है। यानी ऐसा नहीं हुआ कि 14 साल में इसके अंदर कोई एक आध लफ्ज की भी जनाब अली कमी पेशी हो गई हो, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब ये एक तो रब्बुल आलमीन का कलाम होने में कोई शक नहीं है, दूसरी बात जिस तरह नाजिल की गई है उस तरह महफूज होने में कोई शक नहीं है। एक बात है, ये सूरह बनी इसराइल में आयत है, ये हमने जिसको इस कुरान को जैसा नाजिल किया है ये बिल्कुल उसी तरह नाजिल होकर महफूज हुई है। एक बात हो गई। और दूसरी बात सूरह अल-हिज्र में ये बात अल्लाह फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक इस कुरान के हम ही नाजिल करने वाले हैं और हम इसके मुहाफिज हैं, हिफाजत करने वाले हैं। अब ये किताब जिस तरह नाजिल हुई है उसी तरह महफूज होने में कोई शक नहीं है। इसको भी कुरान में बहुत सारे मुकामात पे, एक आयत मैं आपको पेश कर रहा हूँ, सूरह हामीम सजदा की, वहाँ फरमाया कि व इन्नहु लकिताबुन अज़ीज़, ये किताब बहुत ज़बरदस्त, गालिब उसकी तरफ से नाजिल करता है, गलबे वाले की तरफ से, नहीं अल्लाह। उसके बाद ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिहि तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। ये वो किताब है कुरान कि अब बातिल झूठ इस किताब से ना तो आगे से कुरान में दाखिल हो सकता है ना तो पीछे से इस किताब में दाखिल हो सकता है। अल्लाह महफूज कर दिया इसको, ये बात है कुरान में। और ये बात भी है तो जिंदी किताब है, आप देख रहे हैं आज 1400 साल के बाद भी आज है। ऐसी बात नहीं कि सारी बातें को झूठ साबित हो रही है, हक है। कुरान जो कहा और सो 1400 साल के बाद हम देख रहे हैं इसके एक हर्फ के अंदर भी कोई ज़ेर ज़बर का फर्क भी नहीं है। ये बात हो गई। दो बातें हो गई, एक तो कुरान रब्बुल आलमीन का कलाम होने में कोई शक और शुबा नहीं है, और दूसरी बात जिस तरह नाजिल हुआ उसी तरह महफूज होने में कोई शक और शुबा नहीं है। तीसरी बात यह है, इस किताब में जितनी बातें बता दी गई हैं जो भी, उसके हक होने में कोई शक नहीं। जितनी बातें कुरान आपको बता रहा उसमें उसके हक होने में, उसके सच होने में, उसके यकीनी कैफियत के होने में कोई शक और शुबा नहीं। तीन बातें आ गई आपके, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ला रैब फी, फी कहाँ है ये, फी ही के माने इस कुरान में, इस किताब में। अब कुरान में देखिए, कुरान के अल्फाज आते हैं कि एक तो कुरान को अल्लाह किताब बोला, क्या बोला, किताब। किताब के माने क्या होते हैं, कोई चीज कागज पे लिखी हुई होती है तो उसे किताब कहा जाता है। तो जहां किताब का लफ्ज आएगा कुरान में, आप पढ़ के देख लीजिए, अब कहीं भी किताब का जब लफ्ज आएगा कुरान में तो वहां उससे पहले ज़ालिका होगा। क्या होगा, ज़ालिका होगा। और जहां पे किताब का लफ्ज नहीं बल्कि कुरान का जुमला आएगा तो वहां पे क्या होगा, लफ्ज हाजा होगा, हाजल कुरान। जित पढ़ते हो खुद देख लो आप, किताब जब आएगा तो उससे पहले ज़ालिका होगा, और जब कुरान का लफ्ज आएगा तो वहां क्या होगा, हाजा होगा। ये बड़ी अहम बात है, ये आप पढ़ते पढ़ते बात को समझ जाएंगे हम। अब देखिए कि ये बात बताने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अब यहां पे असल बात फरमा रहे हैं। इसके दो जुमले हैं बाद में। अब एक जुमला है हुदल लिल मुत्तकीन, इसको आप अलग अलग कर दीजिए, हुदा हिदायत, और जो हमने मांगा था अल्लाह से इहदिना, हिदायत यहां आ गए लफ्ज हुआ। फिर लिल मुत्तकीन,
یہ للمتقین کیا ہے؟ حالات ہونا کیا چاہیے تھا؟ متقین، لیکن للمتقین آیا. کیوں آیا؟ یہ بہت اہم بات ہے. یہ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے ہم تو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے آپ کے لیے بے فیض ہو جائے گی. یہ عربی زبان میں اس کو لام تاکید کہتے ہیں، یا لام تملیغ بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو یہاں جو بات آئی ہدی للمتقین، اس میں زور دیا گیا اس کتاب میں، فیہ بات گزر چکی، اس کے بعد ہدی ہدایت ہے، رہنمائی ہے، للمتقین متقیوں کے لیے. اس کے لیے تقیوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں عام لوگوں کے لیے نہیں ہے ہدایت. کیا معنی ہے اس کے؟ سمجھنا پڑے گا ہمیں، کیونکہ قرآن تو سارے انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے. اللہ سورہ زمر میں فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. سورہ زمر کی آیت مبارکہ ہے، بے شک ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ کے اوپر اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نازل کیا ہے؟ اسی لیے نازل کیا ہے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں. اس کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں. اور یہاں کیا بولا؟ ہدایت متقیوں کے لیے ہے. دونوں میں بڑا ٹکراؤ دکھ رہا بھی ہمیں، کیا بھائی؟ تضاد دکھ رہا ہے نہیں. وہاں پہ ایک جگہ فرماتے اللہ تعالیٰ، اب وہ سورۃ البقرہ میں بھی اور روزوں کی فرضیت سے متعلق بھی وہاں بھی لفظ آیا انسان کا، ہے نا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ہم نے اس قرآن کو ماہ رمضان میں نازل کیا ہے اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے. اب یہاں کیا بول رہے ہیں اللہ؟ ھدی للمتقین بول رہے ہیں ہم. اب یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اب ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کو ایک مقام پہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کس کے لیے ہے ہدایت؟ انسانوں کے لیے ہے. اور یہاں بول رہے ہیں نہیں، متقیوں کے لیے ہے. اب متقی کے لفظی معنی کیا ہے؟ ذرا ہم اس کو سمجھ لیں. متقی کے لفظی معنی ہے بچنا. لفظی معنی کیا ہے اس کے؟ بچنا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں، بھائی یہ عمل مت کرو تو اس سے رک جانا، آپ جسے کہتے ہیں بچنا ان اعمال سے. یہ ہے اصل. تو اب یہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کتاب کی ہدایت سارے لوگوں کے لیے، تلاوت سبھی کریں گے، لیکن قرآن مجید سے ہدایت وہی لوگ حاصل کریں گے جو کتاب پڑھنے کے بعد اللہ نے جو احکامات آپ کو دیے ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ان کے لیے ہدایت قرآن میں ہے. نہیں اب پڑھتے چلیں گے، عمل کی کوئی نہیں، تعلق ہی نہیں، تو پھر ان کے لیے ہدایت نہیں ملتی. ایک آیت چھوٹی سی ہے، اس کے اندر بڑی اللہ تبارک وارننگ کے انداز میں جو کہا ہے، سورہ مائدہ کی آیت ہے. سنیے آپ کیا کہتے اللہ تعالیٰ. وہاں یہ بات آ رہی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اس کی نافرمانی سے بچو، اس کے احکامات کی خلاف ورزیوں سے بچو. واتقوا اللہ. اس کے بعد کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. فیصلہ کر دیا اللہ نے. واتقوا اللہ، بچو اللہ کے احکامات سے، اس کی نافرمانیوں سے. واسمعوا، اور اس بات کو غور سے سنو، کیا؟ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین. اور جو قومیں اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا. بس کلیئر ہو گئی نا بہت آسانی کے طریقے سے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، فہم ہم سمجھتے ہیں چونکہ ہماری زبان تو عربی ہے، کیونکہ ہم کچھ سمجھ نہیں رہے، لیکن جو قوم عرب قوم ہے ان کی زبان تو عربی ہے نا، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو اب ان کی مادری زبان ہے نا. وہ پڑھ رہے رات دن سمجھ کے ہی پڑھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ کے پڑھ رہے، ٹھیک ہے، وہ تو سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا بھائی، ان کی اپنی زبان ہے، ہر چیز سمجھ رہے ہیں وہ لوگ، لیکن سمجھنے کے باوجود بھی وہ لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، اسی لیے اس قوم کو ہدایت نہیں مل رہی. کیا بھائی؟ یہ بات ہے اصل میں. اور ہم بھی قرآن اگر سمجھ کے پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر ہدایت اللہ نہیں دیتا. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ قرآن میں بہت مقامات پہ فرمایا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ. اسی لیے یہاں پہ لفظ لایا
ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے اس قرآن میں کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تلاوت کرنے والوں کے لیے ہدایت نہیں ہے، صرف خاریوں کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ بڑے خاری بنے ہوئے، بڑے پڑھ رہے ہیں، قرآن ختم ہو رہے ہیں، جناب علی نہیں، جب تک قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا اور سمجھ کے پڑھنے کے بعد قرآن جو کہتا ہے اس کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہ بات قرآن کے فیصلے ہیں، یہ بات قرآن میں کئی مقامات پہ آئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور پھر آپ دیکھیں گے اب اگلی آیات جو آ رہی ہے نا، اس میں ہدی للمتقین کے بعد اب کیا بات آ رہی ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، قرآن کا پہلا کنڈیشن، شرط ہے۔ اب یہ کیا شرط ہے؟ اگر تم قرآن سے ہدایت چاہتے ہو تو تمہارا ایمان غیب کے اوپر یقین ہونا پڑے گا۔ ابھی میں آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کی وہ باتیں جو اللہ کہتا ہے جیسے کہ غیب میں، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ اب یہاں وہی بات آ رہی ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات فرمائی اب ہدایت کے بعد، یعنی اللہ کے احکامات سے بچنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی کنڈیشن کیا ہے، اس کی شرط کیا ہے؟ وہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب بغیر دیکھے کے اس کے اوپر آپ کو یقین کرنا ہے۔ یہ بات یہاں پہ غیب کا لفظ آیا، اور آگے چل کے وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، قرآن کھول دیا اس کو۔ وہ غیب کیا؟ آخرت، اس پہ یقین ہونا۔ یہاں پہ ایمان کا لفظ لایا اور وہاں پہ یقین کا لفظ لایا، یہ دونوں معنی مترادف ہے۔ ایمان کے معنی یقین کے، یقین کے معنی ایمان کے، دو باتیں ہیں یہ وہاں پہ۔ اب ایمان لا لیے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بات آ رہی ہے تو یقین کس پہ کرو بولا اللہ؟ موت کے بعد کی زندگی پہ۔ اب اس کو میں آگے چل کے اسی اور مزید تشریح کریں گے ہم۔ تو سب سے پہلی بات ہے، اور ایک بات کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ قرآن نازل ہوئی۔ سب سے بڑے قرآن کے معنی مبلغ آپ ہی ہیں، آپ ہی ہے نا، سب سے زیادہ قرآن سے نصیحت کرنے والے آپ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ ان کے متعلق کیا کہتا ہے؟ بہت سارے مقامات پہ، ایک مقام سورہ یاسین میں بھی ہے، وہ وہاں کیا بات کریں اللہ اپنے رسول کو؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کھول دیا اللہ نے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں جو رحمان سے بغیر دیکھے کے ڈرنے والا ہے، بالغیب۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، وہ رحمان کو، عذاب کو غیب سے یعنی نہیں دیکھا لیکن اس کو یقین ہے کہ ایک عذاب ہے۔ تو یہ بات تو نبی کے لیے، میری آپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ بیٹھ کے اس کو گھنٹوں سمجھا رہے ہیں۔ پہلے آپ کو یہ سمجھاؤ کہ مرنے کے بعد زندگی ہے یا نہیں، اس کو چھوڑ کے آپ جناب علی اور نماز مسائل پہ گفتگو ہو رہی۔ ارے بھائی مسائل نہیں، پہلے ایمان ہے نا، یقین وہ کرو بول رہے ہیں آپ، بات کو بعد میں مسائل۔ آپ اس کو یقین ہی نہیں، آپ اس کے اوپر جھاڑتے چلے جا رہے ہیں، آپ وہ کرنے کرا، یہ نہیں، آج وہی ہو رہا۔ آج ایمانیات پہ گفتگو نہیں ہو رہی، ایمان کی تفصیل نہیں بتائی جا رہی ہے، اب غیر ضروری اوپر سے بول رہے ہیں ہم، کئی کو کریں گا جبکہ اس کو یقین ہی نہیں ہے۔ ہاں دیکھیے، اب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تشخیص کراتے ہیں، ڈاکٹر تشخیص کرنے جو آپ کو دوا دیتا ہے نا، اگر وہ ڈاکٹر کے اوپر یقین نہ ہونا، یقین اگر نہیں ہے تو وہ دوا اثر ہی نہیں کرتی آپ کو۔ آدھا علاج تو یقین پہ ہے، آدھا علاج دوا میں ہے۔ ارے کہاں کا ڈاکٹر، کہاں پڑھا کے کدھر پڑھا کے بولے نا، اس کی دوا اثر ہی نہیں کرتی آپ۔ یقین اصل چیز ہے، یقین، ایمان بالیقین، قرآن کی فاؤنڈیشن ہے کتاب کے بعد، ہدایت کے بعد۔ اس کے اوپر ہمارے پاس خالی مسائل پہ گفتگو ہو رہی، طہارت پہ ہو رہی ہے، غسل پہ ہو رہی ہے، نکاح پہ ہو رہی ہے، اس پہ بحث ہو رہی، لیکن اصل جو ایمان کی فاؤنڈیشن ہے وہاں بات نہیں ہو رہی۔ آخر یہ قرآن مجید میں سورہ مدثر میں ایک آیت آتی ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی کو مخاطب کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نا مکے کے اندر مشرکوں کو سمجھا رہے ہیں، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، بجائے اس کے سننے کے، سمجھنے کے، آپ کی مخالفت کر رہی ہیں، آپ کی انسٹ کر رہے ہیں، آپ کی توہین کر رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، اسے معلوم ہے نا آپ حضرات کو۔ اس کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مطمئن کرتے ہیں وہاں پہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سمجھانے میں کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ بات کو کیوں نہیں مان رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہے، وجہ کیا ہے، وہ اللہ بتا رہے ہیں۔ اب کیوں بتا رہے ہیں؟
کلا بل لا یخافون الآخرہ. کیا مطلب ہے؟ کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، بل لا یخافون الآخرہ، آخرت کے عذاب سے بے خوف ہے، یہ خوف ہی نہیں ہے ان کو. تو پھر کیوں مسیحت کیسے قبول کریں گے وہ؟ یقین پہلے یا محنت، پوری محنت یہی ہونا. آپ درخت ڈالیں، درخت کے لیے آپ کو پانی پلاتے رہو، پہلے اس کے جڑوں کو مضبوط کرو زمین میں، تو جو جڑیں زمین میں جتنی گہری پھیلیں گی نا وہ درخت اتنا مضبوط ہوگا. اسی طرح یہ ایمان بالغیب ایک جڑیں ہیں یہ آپ کی ایمان کی، یہ یقین اس کے اندر پیوست ہو جانا چاہیے، یقین آنا چاہیے. غیب کے اوپر ایمان، غیب کے اوپر ایمان اور یقینی کیفیت میں ہونا ہے. یہ ہو گئی بات، اس میں فرمایا یؤمنون بالغیب. اچھا، جو اس بات کی اب تھوڑی سی کیا ہے، ایک آدمی غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، تو اس کو ایک آدمی اندر سے کوئی چیز کا تو ظاہر بھی کچھ اس کا جھلکیاں ملتی ہیں، اس کی نہیں ملتے، ظاہر میں بھی اس کے جھلکیاں ملتی ہیں. تو اللہ کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کا پہلا کام، اس کی پہچان یہ ہے وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتا. تو سمجھ لینا کہ انہیں کچھ نہ کچھ ہے، نہیں تو کئی کچھ جائیں گا دکان چھوڑ کے، مکان چھوڑ کے. کیا بھائی کئی کچھ جاتا، اسی لیے جا رہا کہ اس کو یقین ہے ایک بات کا. دن میں 5 وقت اٹھ کے کیوں بھاگ رہا، گہری نیند میں سے اٹھ کے چلے آ رہا فجر میں، کیوں جا رہا ہے؟ آخر اس کو یقین ہے، تو اسی لیے کیا کر رہا، انہیں نماز قائم کر رہا ہے. صلاۃ اسے کہا جاتا ہے. وہ یقیمون الصلاۃ، دو اس کے بعد جملے آ رہے ہیں صلاۃ کے بعد. وہ مما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے. رزق، رزقنا کے معنی صرف یہ دسترخوان کا رزق نہیں ہے، عربی زبان میں رزقنا کے معنی اللہ کی عطا کو کہتے ہیں، اللہ کی دین کو کہتے ہیں رزقنا. اللہ فرمایا ہم نے جس بندے کو جو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، کیا کرتا ہے وہ؟ اس میں سے اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اس مال میں سے خرچ کرتا ہے. خالی نماز نہیں، خالی نماز نہیں، سکھی نماز نہیں، خالی اس کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق بندوں سے بھی ہوتا ہے. اب خالی نہیں نمازوں پہ نمازوں سے انفاق نہیں کر رہا، لوگوں کی مدد نہیں کر رہا، جیب کو مسلمان نہیں بنا رہا، جیب میں سے پیسہ نہیں نکال رہا، کچھ خرچ نہیں کر رہا، سب دے کر پریشانی نہیں کر سکتا، نہیں کر رہا، یہ سکا مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے. بلکہ اس کا تعلق اللہ سے بھی ہونا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے بندوں سے بھی ہونا ہے. اللہ سے اس کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ نماز کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے، اور بندوں سے اس کا تعلق انفاق کے ذریعے سے مضبوط ہوتا ہے. وہ انفاق کرتا ہے، مال خرچ کرتا ہے بندوں کے اوپر، تو بندے کیا کرتے ہیں؟ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے نزدیک آتے ہیں، بڑا اچھا آدمی ہے، وقت پہ کام آتا، برے وقت پہ کام آتا. یہ دو باتیں لازمی ہیں. جب وہ ایک آیت ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، سورہ مدثر کی آیت غالباً یہ مدثر ہے، کہ جب جہنمی جو ہے پوچھیں گے لوگوں، بھائی تم لوگ بھی مسلمان تھے نا، کیا تم کیسا دوزخ میں آ گئے؟ کیا بھائی؟ تو کیا بولیں گے انہوں؟ قالوا لم نکن من المصلین، کیا بولیں گے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ مولانا لوگ اتنی آیت سناتے. اب یہ پوری آیت آگے ہے. اب کیا ہے آیت اب آگے؟ اب سن لو اب کیا ہے. سو وہ یہ بولے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اتنی بات نہیں بولے، اور کیا بولے؟ وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو، محتاجوں کو ان کا خیال نہیں کرتے تھے. ہم نماز ہے لیکن اگر آپ کے مساکین کی، محتاجوں کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کو، تو پھر آپ دوزخ میں ہیں. پھر اسی طرح دو باتیں وہاں پہ بولی گئی نا، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمَسَاكِينَ، پہلے تو نماز کا ذکر آ گیا، پھر اس کے بعد مساکین کا آ گیا، مال خرچ کرنے کا آ گیا ان کے پاس. اگر یہ دو باتیں ہیں تو اس کے معنی ہے کہ دوزخ سے انہیں بچ رہا، عذاب سے. اگر دو میں سے ایک بھی نہیں ہے تو دوزخ سے بچنے کا سوال نہیں ہے. یہ میزان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. قرآن مجید میں ایک لفظ آتا ہے زکوٰۃ. کیا آتا ہے؟ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے اکثر، لیکن یہاں نہیں ہے. اقیم الصلاۃ کے ساتھ کیا لفظ آیا؟ یہاں پہ انفاق کا لفظ آیا، زکوٰۃ کا نہیں ہے. لیکن قرآن میں اکثر مقامات پہ ذکر آتا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو انفاق اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے وہ ذرا سمجھ لیجیے. اب
اور انفاق کے علاوہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں بہت سارے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، انفاق ہیں، صدقات ہے، خیرات ہے، کفارہ ہے، سمجھ میں آ رہا؟ اسی طرح ایسے جیسے کہ فدیہ ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں یہ. تو یہ ساری کیا ہے؟ مالی عبادت. اسلام میں کیا بات ہے؟ ایک ہے بدنی عبادت، فزیکل عبادت. وہ کیا ہے فزیکل عبادت؟ نماز ہے. نماز میں کوئی پیسہ تھوڑا ہی خرچ ہو رہا آپ کا، کیا بھائی؟ نہیں ہو رہا نا. ایک ہے مالی عبادت. مالی عبادت میں کیا ہے؟ پیسہ، مال آپ کے پاس جو بھی ہے. یہ دو عبادتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ تقسیم کر دیا. دونوں بھی عبادتوں کو فرض کر دیا اللہ نے. ایک زکوٰۃ کی شکل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور وہ تو فرض عین ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے آپ کو کبھی بھی. لیکن اس کے بعد زیادہ طور پہ زور جو دیا گیا وہ انفاق پہ ہے. اب ہم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں گے جس کے اندر مال خرچ کرنا پہلے، نماز قائم کرنا بعد میں ہے. ایک آیت آتی ہے قرآن میں، آیت نمبر 177 ہے. اس میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. دیکھ رہے ہیں آپ تفصیل کیا آ گئی؟ پہلے مال، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. کیا کرتے ہیں یہ لوگ ایمان والے؟ حقیقی ایمان کی تشریح ہو رہی وہاں پہ. پہلے لیس البر سے شروع ہو رہی بات. فرمایا کہ حقیقی جو ایمان والے ہیں سب سے پہلے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اگرچہ کہ مال کو ان سے محبت ہوتی ہے، لیکن مال کی محبت کے مقابلے میں وہ کسی مجبور کی مجبوری کو جو نا سامنے رکھتے ہیں. وہ آدمی پریشان ہے، مال تو محبت ہے لیکن انہیں بہت بھوکا ہے، انہیں بیمار ہے، انہیں فلاں ہے. تو اب کیا کرتا ہے؟ انہیں مال کی محبت ہونے کے باوجود اس کو ہٹا کے کیا کرتا ہے؟ ضرورت مند کی ضرورت کو پہلے رکھتا ہے. یہ ہے اصل نیکی. وَآتَ الْمَالَ، اب ڈیٹیل بھی دیا کہاں خرچ کرنا ہے اس کو. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، سب سے پہلے کہاں کرنا ہے؟ اس کے قریب ترین رشتہ دار، بلڈ ریلیشن، خونی رشتہ دار. فرماؤ ذی القربى والیتامى، معاشرے میں جو یتیم ہیں، بے سہارا ہیں، بے کس ہیں، بے بس ہیں، ان کے. والمساکین، جو مسکین بھی ہیں، مسکین کے معنی بھی محتاج کے آتے ہیں. والمسکین فرمایا. وابن السبیل، کوئی مسافر ہے، راستہ کا بھٹکا ہوا ہے، مسافر اپنے وطن سے دور ہے، کوئی مصیبت میں پڑ گیا ہے انہیں، تو اس کی مدد کر. والموف، اس کے بعد فرمایا، اس کے بعد یہ آ رہی ہے بات. اب کیا آ رہی ہے؟ یا اب نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. مال کو پہلے ذکر ہے، اب زکوٰۃ الگ ہے. اب یہ پہلے کیا آیا ذکر؟ یہی آیا. دیکھیے اب تو یہ حکمت ہے قرآن میں. ہمارے پاس کیا ہو گیا؟ معلوم خالی عبادات کے اوپر زور دیا گیا. نمازیں پڑھو اتنا ثواب ہے، روزے رکھو اتنا ثواب ہے، عمرہ کرو اتنا ثواب ہے، حج کرو اتنا ثواب ہے. جناب یاری اب وہی کر رہے ہیں لوگ. ان کو جہاں جو سمجھا وہ سمجھ رہے ہیں لوگ. ایک عمرہ کرا بس ختم، وہی اچھی بات. لیکن عمرے پہ عمرہ کر رہا انہیں، ایک عمرے کو جانے کے لیے 1.5-2 لاکھ کا خرچہ ہے، ہر سال کر رہا انہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اسے کہتے ہیں اسراف. عبادات میں اسراف ہے. بے تکا پیسہ عبادات پہ خرچ کر رہا، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بلکہ وہ معاشرے میں، ماحول میں، رشتہ داروں میں، خاندان میں جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، وہ پیسہ وہاں خرچ کرنا ہے اس کو. یہ عمرہ اور حج اللہ آپ کا جناب علی محتاج نہیں، آؤ ہمارے پاس یہاں پہ آؤ، بلکہ یہ نہیں ہے ایسا معاملہ. تم انسانوں کی ہمدرد بنو، پہلے انسانیت بنو، تم انسانوں کے کام آؤ تم پہلے، بعد میں یہ سب ساری چیزیں ہیں. ہم کیا کر دیے؟ خاندان بھوکا ہے، پڑوسیاں بھوکے ہیں جناب علی، ہم عمرے پہ چلے جا رہے ہیں. اللہ کو یہ چیز مطلوب نہیں ہے. مطلوب کیا ہے؟ یہ ہے معاشرے میں، معاشرہ مضبوط ہونا، کوئی بھوکا نہیں رہنا، کوئی مجبور نہیں رہنا، کوئی بیمار نہیں رہنا، کوئی بغیر تعلیم کے نہیں رہنا. یہ ایمان والوں کا کام ہے. یہ اگر نہیں ہے یہ کام، خالی آپ سمجھنے کے نمازوں پہ نمازیں پڑھتے جاؤ، خالی عمرے پہ عمرے کرتے چلا جاؤ، اللہ کے پاس پھر آپ مسئول ہیں، پوچھے جانے والے ہیں. آپ نے اپنا کہاں پہ اپنا وقت صرف کیا؟ اللہ فرض نہیں کیا تھا اس کو، آپ کر لیے اپنے اوپر، یہ اسراف میں آ جائے گا. سمجھ میں آ؟ تو اسی لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. قرآن میں متقین کی ایک علامت بتا دی گئی سورہ سجدہ میں.
وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ متقی وہ لوگ ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، متقی لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے، کبھی کبھی راتوں کو اللہ کا خوف ان کو بستروں سے اٹھا دیتا. ہو سکتا ہے کہ کچھ گناہ ان سے ہو چکے ہیں، ان کو معلوم ہے پہلے، تو یاد آ جاتے ہیں تو کیا ہوگا، پھر تڑپ کے اٹھ جاتا، بستر سے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوتا ہے، بھائی اگر مر گیا تو کیا ہوگا میرا. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اس کے بعد اللہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اٹھ کے کیا کرتا ہے، بڑے ہی ایک درد کے ساتھ، خوف کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اور پھر ڈر بھی ہے، وہ طمع، امید بھی ہے اللہ سے رحمت کی، یہ پکارتا ہے رات کو اٹھ کے. بات یہاں ختم نہیں ہوئی آیت، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اب بولا پھر جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے ان کو اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں. یہ راتوں کو اٹھنے والے، یہ راتوں کو لمبی لمبی تہجد پڑھنے والے، اٹھ کے قرآن پڑھنے والے، یہاں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ صبح اٹھنے کے بعد معاشرے میں جو لوگ پریشان ہیں، اگر یہ کچھ کر سکتا ہے تو برابر کرتا اٹھ کے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، انفاق کی بڑی اہمیت ہے اس قرآن میں، انفاق کی، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. مسجد بنانا بعد میں ہے، لیکن معاشرے کو پہلے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے آپ کو. مسجد بنانا بعد میں، کسی بھوکے کا پیٹ بھرنا پہلے ہے آپ کو. مسجد بنانا بعد میں ہے، پہلے تعلیم کو کسی پہ مضبوط کرنا ہے، وہاں خرچ کیجیے آپ. ہمارے پاس ہو کیا، جہاں خرچ کر رہا وہاں نہیں خرچ کر رہے ہیں، کسی اور جگہ خرچ کر رہے ہیں، اسی لیے ہمارا پیسہ ضائع چلے جا رہا، نتیجے کچھ بھی نہیں نکل رہے. ہاں تو یہ اللہ فرماتا ہے مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اور سورہ آل عمران میں جو جنت کے وارث بننے والے ہیں ان کا ذکر آیا، اور وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یعنی یہ جنت کے وارث بننے والے وہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں. الفاظ کیا، دو جملے استعمال، فی السراء والضراء. سرائی کے معنی کیا ہے، یہ خوشحال ہیں، مال ہے، خرچ کرتے ہیں اس میں سے. اور ضراء کے معنی کیا ہے، اگر یہ خود بھی پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مگر اس میں سے بھی برابر نکالتے ہیں. لوگ ہو سکتا مجھ سے زیادہ کوئی پریشان ہوں گا بھائی، ہے نا، وہ سوچ لاتی ہے انہیں، میرے سے بھی زیادہ پریشان ہوں گا کوئی آدمی، اس کا خیال کرنا میرے اوپر لازم ہے. ہو سکتا ہے کہ میرے پاس ایک روٹی ہے اور اس کے پاس ایک نوالا بھی نہ ہو، ان کا خیال کر کے اس میں سے کچھ ایک روٹی میں سے توڑ کے اس کو بھی دے دیتے ہیں. وہ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ جنت کے وارث ہے، فرمایا السراء فی الضراء والکاظمین الغیظ، اور کیا کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، صبر تحمل ہوتا ہے. والعافین عن الناس، اور لوگوں کے غلطیوں کو معاف کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور ایسے نیک لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. یہ اللہ کی قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت ہے. وہ بات یہاں پہ بات آ گئی تفصیل سے، مما رزقناہم ينفقون. اب آگے کیا بات آ رہی ہے دیکھ لیے اب آپ. والذین یؤمنون بما انزل الیک، تھوڑا مضمون بدل گیا اب. تو کیا ہے اب انفاق کے بعد، اب ایمان والوں کی ایک علامت کیا ہوتی ہے، ایمان والے جو ہے نا کبھی فرقے نہیں بناتے، اپنے سے دوسرے سے الگ ہونا نہیں چاہتے، انسانوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں. اب کیا بات ہوئی، یہ ایمان والے وہ ہیں جو صرف قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن سے پہلے جو موجود ہیں عیسائیوں کے پاس فلاں فلاں، ان کو کتابوں بھی ان کا ایمان ہوتا ہے، ان سے بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں. بھائی فرقہ بن کے الگ نہیں بن جاتے انہوں. بڑی اہم بات ہے یہ. ہم کیا کر لیا ہے، نکل صرف قرآن، باقی کا سب برخہ رکھ دیا بول کے اس کو نکل جاتے ہیں. نہیں، وہ بھی اللہ کی کتابیں تھیں کسی زمانے میں، ان کتابیں میں تحریف ہو چکی ہے، تبدیلی ہو چکی ہے. وہ ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر حق آج بھی موجود ہے کسی حد تک، اور اس کی تصدیق قرآن کرے گا. کہاں تک وہ کتابیں کے اندر سچائی ہے وہ قرآن اس کی تصدیق کرے گا. ٹھیک ہے، قرآن کے متعلق اللہ قرآن کی جو وصف بیان کی ہے وہ کیا ہے، قرآن تکذیب کرنے والی کتاب نہیں، یعنی کسی دوسرے مذہب کو جھٹلانے والی کتاب نہیں ہے قرآن. یہ اہم بات ہے. یہ کہیں نہیں بولا قرآن کسی دوسرے مذہب کی کتابوں کو جھٹلائی ہے، کیا بولا، تصدیق کرنے والی کتاب ہے. کسی کے پاس کسی کے مذہب کی کوئی کتاب ہوگی، اگر وہاں پہ حق ہوگا اس کتاب کے اندر تو قرآن اس کی تصدیق کرے گی، ہاں یہ سچ ہے. کتاب اس کو جھٹلائے گی نہیں. یہ جھٹلا کے ہوتا کیا، آدمی اپنا الگ فرقہ بنا لیتا، نہیں ہم ختم، یہود و نصارہ ایسی کرے اور آپ مسلمان بھی وہی کر رہے ہیں.
ایک الگ بنائے. اور مسلمان بننے کے بعد مسلمانوں میں کئی فرقے ہیں، ان سے الگ، ان سے الگ، ان سے الگ، ان سے الگ، کتنے فرقے بن گئے. ایک فرقہ دوسرے فرقے کے قریب نہیں جاتا، ایک فرقہ دوسرے فرقے کی مسجد میں نہیں جاتا، حالانکہ کتاب سب کے پاس ہے، ایک ہی ہے قرآن، اس کے باوجود یہ حالت ہے. اللہ بول رہے ایمان والوں کی جو ذہنیت، جو مزاج ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے، یہ ایمان والے، یہ متقی لوگ کون ہیں؟ آپ کے اوپر نازل کی کتاب پہ ان کا ایمان ہوتا ہے، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں نازل کی جا چکی ہیں اس کے اوپر بھی ایمان ہوتا ہے. بہت اہم بات ہے یہ، بہت اہم بات ہے. فرقے پرستی کے جڑوں کو کاٹ جائے یہاں پر. جس کے بعد جو کچھ بھی ہے آپ جھٹلاؤ مت، تصدیق کرو ان کی، ملو ان سے، دیکھو کیا بات ہے، اطلاع قرآن پہ جانچیں گے ہم، اس کو دیکھیں گے کیا بات ہے. اللہ کی کتاب ہے جس کو قرآن نے ایک نام، قرآن کا ایک نام اور ایک ہے سورہ مائدہ میں. قرآن کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام قرآن کا کیا ہے معلوم؟ مہیمنن علیہ. مہیمنن علیہ کے معنی یہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں نا، اس ساری کتابوں کی حفاظت کرنے والی قرآن، یہ ہے مہیمنن علیہ. قرآن کہہ رہا ہے. بات ہو گئی اس کے من قبل، پھر بات اصل بات آ گئی، پھر وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین ہونا. یؤمنون بالغیب، پہلے آ گئی نا بات، غیب کے اوپر ایمان ہونا. اب اسی کی تشریح کیا ہو رہی، تاکہ آپ غلط فہمی میں مبتلا، شیطان غلط فہمی میں مبتلا نہیں کرنا. ارے میرے کو تو غیب کے اوپر ایمان ہے بھائی، تو غیب کے اوپر ایمان ہے تو پھر یقین ہے یا نہیں ہے؟ یقین ہے. پھر یقین ہے تو اس قرآن جو آیت پیش کر رہا ہے اس کا ایکشن تمہارے پاس دکھ رہا ہی نہیں کہیں بھی. قرآن جہنم کی باتیں بول رہا ہے، اس کا اثر ہی نہیں ہو رہا آپ کے اوپر. قرآن احکامات دے رہا ہے، آپ کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہے اس کا. ہونا نا بھی قرآن پڑھنے کے بعد اس کا ایکشن ہونا ہے نا. نہیں، آپ جو لوگ ہیں کوئی ڈرامے دیکھتے ہیں، کوئی فلمیں دیکھتے ہیں، فلاں دیکھتے ہیں، دیکھیں اس کے اندر ایسی اسٹوری بناتا ہے انہیں. اگر وہ کوئی ایسی اسٹوری ہے، غمزدہ اسٹوری ہے، اور وہ رول کرنے والا کوئی بھی ایکٹر ہے، تو وہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں نا، اس کا ایکشن دیکھنے والوں پہ آتا ہے، ان کے بھی آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے. جبکہ آپ کو یہ معلوم ہے یہ حقیقت میں ڈرامہ ہے، اور قرآن ڈرامہ نہیں ہے، حقیقت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر اثر نہیں ہو رہا. ڈرامے پہ اثر ہو رہا نا. وہ آپ کو معلوم بھی حق نہیں ہے ڈرامہ ہے بول کے، لیکن آپ تو فرماتے تو ایمان یقین ہے، لیکن اس کا ایکشن نہیں دکھ رہا آپ کو. پھر کیا معنی ہے اس کے؟ یقین کی کمی ہوتی ہے. ایمان ہے آپ کا، نہیں بول کے نہیں، لیکن یقین یہاں گڑبڑ ہے اصل میں. ایک بات آتی ہے سورہ الحجرات میں، حقیقی مومن کا نقشہ کھینچا وہاں پہ حسر کے الفاظ کے ساتھ. انما المؤمنون آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. حقیقی اور پکے مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد اس میں شک نہیں کرتے شک. اور سورہ انفال میں بھی کہا چاہتی ہے، وہاں پہلے رکوع میں وہاں بھی فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. حقیقی پکے مومن وہ ہیں کہ جب قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں وہ، اور قرآن پڑھنے کے بعد کچھ ایسے مضامین ان کے سامنے آتے ہیں، آخرت کا عذاب کی باتیں آتی ہیں، جہنم کی ہولناکی آتی ہے، حساب اور کتاب کی بات آتی ہے، تو ان کے دل مارے ہیبت کے لرزنے لگتے ہیں. وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اور مزید جب آیتیں پڑھتی چلی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتے چلے جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور اللہ کی ذات کے اوپر بے پناہ یقین ہو جاتا ہے، ان کو توکل ہو جاتا ہے. کسی سے نہیں ڈرتے، کوئی پرواہ نہیں، جو بھی حالات ہو رہے ہیں وہ میرے امتحان کے لیے ہو رہے ہیں. ایک توکل. تو کیا دیتا بھائی؟ دینے والا تو اللہ ہے. کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی ذرائع پیدا کر دیتا اللہ تعالیٰ. بھروسہ ہو جاتا ہے انہیں. یہ ہے بات وہاں پہ سورہ انفال کے پہلے رکوع میں. قرآن مجید پڑھنا، سمجھنا، سننا، اس کے اثرات. دیکھیے احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کا ذکر آتا ہے، اور خاص طور پہ آپ کو قیام اللیل تو آپ کے اوپر فرض تھا نا بھائی. عام لوگوں پہ تو نہیں ہے، لیکن رات کی نماز تو آپ کے اوپر فرض تھی. جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ مزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
اے کملی اوڑھنے والے، چادر لپٹنے والے، اڑ جائیے آپ، آدھی رات کو اڑ جائیے، آدھی رات سے کم یا زیادہ اٹھ کے آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اور اس عبادت میں اہم ترین جو چیز ہے وہ قرآن پڑھیے اب آپ، اور حکم بھی دیا قرآن کیسے پڑھنا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے رسول قرآن کو آپ تھم تھم کے، رک رک کے، غور پر، ایک ایک جملہ جو ادا ہو رہا ہے نا اس پہ غور کرو تم، اور کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلو، ایسا نہیں بس پڑھتے چلے گئے، نہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ بات ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا نا بہت چھوٹا سر کا تھا۔ جب آپ تہجد کو، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب اٹھتے نماز پڑھتے اور میں لیٹی بھی رہتی تو آپ جہاں سجدہ کرتے تو میرے پیروں کو جو جناب علی آپ کا سر لگ جاتا، نہیں اتنی چھوٹے چھوٹے حجرے تھے۔ تو وہاں پہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر کوئی جہنم کی آیات آ گئی تو اللہ کے نبی اس کو بار بار دہراتے، بار بار پڑھتے، اور مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سینے کے اندر جو آواز آ رہی تھی اللہ کے ڈر خوف کی، اس کی ایک تمثیل دی آپ نے، جس طرح چولہے پہ ہنڈی رکھی جاتی ہے اور جب پکتی ہے تو اس کے اندر کھت کھت آواز آتی ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی وہ کیفیت ہوا کرتی تھی جہنم کی آیات سننے کے بعد، آپ پڑھنے کے بعد میں، یہ قرآن ہے۔ تو کسی دن حضرت عائشہ نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہے، آپ معصوم ہیں، تو آپ اتنی مصیبت کیوں اٹھاتے ہیں عبادات میں، کیا ضرورت ہے بولنے کا مطلب اتنا؟ اللہ کے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ ہاں عائشہ، یقیناً اللہ نے مجھے معصوم بنا دیا ہے، اللہ کا میرے اوپر یہ احسان ہے یہ۔ تو اس کے بعد جواب کیا دیا؟ جب اللہ میرے اوپر احسان کیا ہے عائشہ، افلا اکون عبدا شکورا، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں پھر؟ یہ قرآن آیت تک بات آ رہی ہے، اس کے بعد اللہ یہ جتنی باتیں آئی ہیں نا پڑھے ہم نے یوخنون تک، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب کوئی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیے، کہیں بھی گئے آپ، کسی بھی کوئی ٹیکنیشین جو بھی ہے نا، آپ کو وہاں سے کیا ملتی ہے؟ سند ملتی ہے، بھائی اتنا کام کرا ہے، ڈپلوما ملتا ہے، وہاں پہ ڈگری ملتی ہے نا۔ اب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں یہ جتنی باتوں کے اوپر جو آئی ہے نا، عملاً اگر کوئی پابند ہو گیا تو اللہ اس کو ایک سند دے رہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے رب کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں۔ یہ سند مل گئی آپ ان لوگوں کو جو پچھلی آیات پہ عمل کریں گے۔ اب اللہ بول رہا میں سند دے رہا ہوں، اولئک علی ھدی من ربہم، ان کو ان کا رب سند دے رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں، اور اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ کل حساب کے دن فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 یہاں تک اللہ نے ایک بات بتا دی ہے، پھر اس کے بعد اگلی آیات ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا رحمن۔